بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، یوں کہتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی چیزیں باعث شرف ہے، باعث عزت ہے، ایک ایمان اور ایک علم۔ یہ لکھا علماء نے کہ دنیا میں ایمان اور علم یہ چیز باعث شرف ہے، اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ ایمان دیا جاتا ہے بندوں کو، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نبیوں کے ذریعے سے، کہ نبی آتے ہیں اور لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کراتے ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ آواز ہوتی تھی نبیوں کی کہ اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو، اور وہ تعلق عبادت اور بندگی کا ہے، اور کوئی رشتہ داری اللہ سے نہیں ہے۔ عبادت اور بندگی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کرنا، یہ انسانی اور جن ان دونوں کی زندگیوں کا اصلی مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، کہ ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، باقی سب ضروریات ہیں۔ تو اللہ سے تعلق عبادت کا تعلق ہے، بندگی کا تعلق ہے، اور یہی تعلق صحیح اور باعث کامیابی ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خورشندگی، یہ کہتے ہیں کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، ہاں، اور زندگی بابندگی خورشندگی۔ فاستبشروا، اللہ کہیں گے قیامت میں تو خوش ہو جاؤ۔ تو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور مقصد زندگی یہ قرار دیا کہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی عبادت کرے۔ ہاں، اللہ کو پہچانے، اللہ پر ایمان لاوے جیسا وہ اپنے شان صفات کے ساتھ ہے، اور پھر اس کی عبادت کرے۔ یہ دعوت ہے، اور یہ دعوت اس وجہ سے ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہ ترتیب ہے کہ ہمارے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اللہ نے دنیا کو اس لیے بنایا کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے۔ حضوط اور خواہشات کے لیے جنت بنی ہے، اور دنیا حقوق کی ادائیگی کے لیے بنی ہے، اور خواہشات کے لیے جنت بنائی ہے۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، کہ جنت میں جنتوں کی ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ دنیا بنائی گئی حقوق ادا کرنے کے لیے۔ حقوق کیسے معلوم ہو؟ تو حقوق سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ دنیا کے انسانوں کو حقوق سمجھاؤ، کہ عبادت کے کیا حقوق ہیں، معاشرت کے کیا حقوق ہیں، یہ معاملات کے کیا حقوق ہیں، اقتدار کے کیا حقوق ہیں، معیشت کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے کیا کیا حقوق ہیں وہ بتاتے ہیں انبیاء کرام۔ اس لیے پہلے زمانے میں انبیاء کرام عام طور پر ان لوگوں کی طرف متوجہ اور بھیجے گئے تھے جو اسباب والے ہیں، تاکہ وہ اپنے اسباب میں حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رہے۔ جی ہاں، یہ صنعت اور حرفت والے ہیں تو ان کے پاس نبی گیا۔ جی ہاں، یہ فیکٹریوں والے ہیں، ان کے پاس نبی گیا۔ یہ حکومت والے ہیں، یہ تجارت والے ہیں،
یہ زراعت والے ہیں، قوم سبا وغیرہ وغیرہ، ان کی طرف نبی بھیجا جاتا تھا تاکہ جس شعبے میں وہ ہیں اس شعبے کے حق ادا کریں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق بھی پہچانے. وہ اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق پہچان کر وہ جس شعبے میں ہے اس شعبے کا حق ادا کرے. تو نبیوں کی دعوت اور نبیوں کی جو تعلیم ہوتی تھی وہ اسی لیے ہوتی تھی تاکہ انسانی زندگی میں جو حقوق قائم ہوتے ہیں اور عائد ہوتے ہیں وہ حقوق انسانوں کو بتائے جائیں، کیونکہ حقوق کی سلامتی کی وجہ سے آپس میں سلامتی رہے گی اور حقوق کی پائمالی کی وجہ سے آپس میں فساد ہوگا. قاعدے کی بات ہے، قاعدے کی بات ہے. جب کسی کو اس کا حق مل جائے گا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، لیکن اس کو اس کا حق ہی نہیں دیا کہ پھر چین ہی نہیں ہے. اس لیے دنیا کو دارالحقوق قرار دیا گیا اور حقوق کے تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ بتائیں کہ کیا کیا حقوق ہے. کہ آدمی اپنی عقل سے اپنی ضرورت سے حقوق کی تحقیق نہیں کر سکتا، اپنی ضروریات کی تحقیق کر سکتا ہے کہ مجھ کو کیا کیا ضرورتیں ہیں. یہ تو اپنے عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کیا کیا ضرورت ہے، مجھے کیا کیا راحت کے لیے چاہیے، لیکن مجھ پر کیا کیا حقوق ہیں یہ نہیں جان سکتا. اس سے وہ بے خبر ہے. اس لیے اس کی معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت جاری کیا. آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، پھر آپ کی اولاد میں انبیاء کرام آئے، آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو ان کے آنے کی غرض یہی ہے کہ جو حقوق ان پر قائم ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی ہو جائے، ان کے طریقے معلوم ہو جائیں، اس کی دعوت دی جائے، اس کی تعلیم دی جائے، تاکہ آپس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جو زندگی ہوگی اس میں سلامتی ہوگی اور نہیں تو فساد ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے لوگوں سے کہ اسلم تسلم، کہ تم یہ دین قبول کر لو تو پھر سلامت رہو گے. تو سلامتی اس جہت سے ہے، سلامتی اس جہت سے ہے کہ تم دوسروں کے حقوق ادا کرو گے اور دوسرے تمہارے حقوق ادا کریں گے اور تم سب مل کر اللہ کے حقوق ادا کرو گے. تو پھر کیا جھگڑا ہے، پھر کیا قضیہ ہے؟ کہ کوئی قضیہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ سے معاملہ صاف ہو جائے گا، اور جب اللہ سے معاملہ صاف ہو جائے گا تو اللہ دوسروں کے معاملہ کو بھی صاف کر دیں گے. تو یہ ہے غرض علم دینے کی. حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ مثال ہے، یہ مثال ہے کہ جو تعلیم دی جاتی ہے وہ حقوق کی دی جاتی ہے. یہ اس کا حق ہے. یہ کیوں کہ انسانوں کی زندگی میں اور حیوانوں کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ انسانوں میں آپس میں تعلقات ہیں. انسانی زندگی کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ جو بھی زندگی لے کر آتا ہے وہ تعلقات کی زندگی لے کر آتا ہے. انسان اور حیوانوں نے کہ حیوانوں میں آپس کے کوئی تعلقات نہیں ہے. پرندے کا بچہ جب اس کے پر ہو جائیں گے تو وہ اڑ جائیں گے. کون ماں کون باپ کچھ نہیں، جہاں کون وطن کون رشتہ کچھ نہیں. ان میں یہ تعلقات ہیں ہی نہیں. ہمارے فقہا بھی یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے علاوہ جو مخلوق ہیں ان میں بقائے باہم کے تعلقات نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے بقائے باہم کے احکام بھی نہیں ہیں. ان میں آپس میں بقائے باہم کے تعلقات نہیں ہیں، اور بقائے باہم کے تعلقات نہیں ہیں تو ان کے لیے آپس میں بقائے باہم کے
احکام بھی نہیں ہے کہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا شریک ہے، یہ جو ہمارے لیے ہے سب، ہاں ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی اپنی زندگی ہے. جی ہاں، تو ان کی اپنی اپنی زندگی ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ رابطہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے. جی ہاں، وہ آزاد ہے، نہ ان کا وطن ہے، نہ ان کا رشتہ ہے، نہ کچھ نہیں، بلکہ وہ اپنے حیات میں مسخر ہے. ہاں، اپنی حیات میں مسخر ہے کہ جس کام کے لیے پیدا ہوا وہی کرے گا، دوسرا نہیں کر سکتا، دوسرا کام ہی نہیں کر سکتا. انسانوں اور جناتوں کے علاوہ باقی سب تسخیر کے تابع ہے. انسان اور جن یہ تکلیف کے تابع ہے کہ ان کو مکلف بنایا گیا ہے، ہاں باقی ان کو مسخر بنایا گیا ہے. جی ہاں، تو ہم سے کہا کہ سب تمہارے لیے مسخر ہے. وسخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے لیے سب سے جو مسخر ہے، چاند سورج وہ اپنی خدمت کرتے رہیں گے تمہارے لیے. جی ہاں، تسخیر، خدمت میں لگا دیا گیا ہے سب کو. کیوں خدمت میں لگایا ان کو؟ تاکہ یہ کھائے اور کمائے. ہاں، یہ سب تمہاری خدمت جو ہے، تم کھاؤ کماؤ. ایسا ہے. ابرو بادو مہو خورشید فلک در کارن تاتو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری. جو کہ پڑھی تھی گڈی سب اس میں پڑھی ہوگی، آپ نے بھی پڑھی، ہم نے بھی پڑھی. بڑی قیمتی باتیں ہوتی تھی وہ، حکمت کی باتیں. جی ہاں، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابرو بادو مہو خورشید فلک در کارن، کہ تو دیکھ آسمان، زمین، آگ، ہوا، پانی سب تیرے کام میں ہیں. کیوں؟ تاکہ تو روٹی کمائے اور کھائے. یوں ہے کہ نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ تو روٹی کمائے اور کھا لیتا تو نانے بکف آ رہی ہو بکف خوری، اس لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں حقوق کی وہ پوری کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو تمہارے تابع کیا ہے. اس میں بڑا حق جو ہے وہ اللہ کی عبادت کا ہے، سب سے بڑا حق. تو اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے بڑا حق کس کا ہے؟ کہ بڑا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس لیے پہلا حق اللہ کا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. تو بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ عبادت کا ہے. روئے زمین پر اللہ کو دو ہی چیزیں پسند ہے. ایک کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کی جائے. ان ارضی واسعۃ یا ایھا الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، کہ زمین میری بہت کشادہ ہے مگر اس وقت میری عبادت ہوگی. تو ایک تو روئے زمین پر عبادت ہو، یہ اللہ کو پسند ہے. دوسرا کہ روئے زمین پر رحمت اور خدمت ہو دوسروں کی، دوسروں کو نفع پہنچایا جائے. یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو رحم کرنے کی دو شکلیں ہیں، ایک مادی شکل ہے، ایک مانوی شکل ہے. مادی شکل یہ ہے کہ ان کی ضرورت پوری کی جائے، کھانا دیا جائے، پانی دیا جائے، موت سے پہلے کی جو حاجتیں ہیں وہ مادی کہلاتی ہے. وہ مادی حاجتیں ہیں، مادے سے پوری ہو جاتی ہے. ایک ایک ان کی حاجت پوری کی جائے زمین والوں کی، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ پوری نہیں ہے. بلکہ زمین والوں پر رحم کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جس طرح ان کی مادی ضرورتیں پوری کی جائیں، ایسے ان کی مانوی ضرورت بھی پوری کی جائے تاکہ ان کی زندگی رائگاں نہ جائے. اس لیے کہ جو
اپنی موت سے پہلے کی ضرورتوں میں لگے گا اور موت کے بعد کی فکر نہیں ہے، اس کی زندگی برباد ہے. کیونکہ ان کی کوشش ساری موت سے پہلے میں چلی گئی. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، تو وہ خسارے میں ہے، وہ خسارے میں ہے. اس لیے اتنی بات نہیں ہے، بلکہ بعد کی بھی بات ہے کہ موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد کی بھی ضرورت ہے سب. تو انبیاء کرام دونوں چیزیں لے کر آتے ہیں. موت سے پہلے کی ضرورتیں اس کو حسن معاشرت کہتے ہیں کہ موت سے پہلے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ حسن معاشرت سکھلاتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ کی معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ کا جینا اچھا ہو جائے. حضور نے مدینے والوں سے فرمایا تھا کونو عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو، یہ معاشرت. اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ نے کیا کیا حقوق بتائے ہیں وہ جاننا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم دین نازل کیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے جو حقوق اور تقاضے قائم ہوتے ہیں اس کی ادائیگی علم کے بغیر نہیں ہوگی. کیونکہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت. ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. آمنو باللہ معنی اطیعوا اللہ، کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، جان سے، مال سے، ہر طرح سے کامل اطاعت. اور اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے علم چاہیے، ورنہ اطاعت یا ناقص ہوگی یا اطاعت میں غلو ہوگا. جی ہاں، اس لیے اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے اور وہ اطاعت کی دعوت دیتے ہیں. فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون. جی ہاں، کہ وہ علم و عمل سے دونوں سے دعوت دیتے ہیں، اپنے مل سے بھی دعوت دیتے ہیں، اپنے علم سے بھی دعوت دیتے ہیں. دونوں طریقے سے سکھاتے ہیں تاکہ زندگیاں مقصد پر آ جائے. اس لیے اس علم کی غایت یہی ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہم پر قائم ہوتے ہیں وہ، اور اللہ نے جن جن کے جو حقوق ہم پر قائم کیے ہیں وہ یہ ادا ہو جائے. انسانی زندگی کے چند شعبے ہیں: زراعت، تجارت، حکومت اور اجرت. یہ 4 شعبے ہیں نا. تجارت، یہ شعبے ہیں معیشت کے، اس پر ہماری معیشت چل رہی ہے. حکومت کا شعبہ، تجارت کا شعبہ، زراعت کا شعبہ اور مزدوری کا شعبہ، اجرت. ان کا اسباب نہیں ہے تو یہ اجرت سے کام، ان کا کام چلے گا، ہاتھ کام کی محنت ہے. یہ 4 شعبے ہیں زندگیوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو علوم نازل کیے ہیں ان میں ان 4 شعبوں کے مسائل ہیں، 4 شعبوں کے مسائل ہیں. جو علم آپ کے پاس ہے اس میں یہ چیز ہے. تو یہ 4 شعبے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے ہیں اس میں ان 4 شعبوں کی رہبری ہے. یہ شعبے کیسے چلیں گے اور شعبے والے دوسروں کے ساتھ کیسے رہیں گے، اس کے احکام ہیں اور اس کے فضائل بھی ہیں. اللہ کی عادت ہے کہ اپنے طرف سے ذمہ داری بتائیں گے کہ یہ کرنا ہوگا اور اس کرنے پر ہم آپ کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے. تو جس میں دینے کے وعدے ہوتے ہیں اس کو فضائل کہتے ہیں اور جس میں کرنے کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں اس کو احکام کہتے ہیں. بس میری سمجھ آ رہی ہے. جس میں دینے کے وعدے ہوتے ہیں اسے فضائل کہتے ہیں
اور جس میں کرنے کی ذمہ داری بتائی جاتی ہے اس کو احکام کہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہے ہمارے پاس. احکام بھی آتے ہیں اور پھر احکام پر کیا ملے گا اور احکام ترک کرنے پر کیا سزا ہوگی وہ بھی ہے، تاکہ ہر آدمی اپنی زندگی کی حفاظت بھی کرے، اپنی ذمہ داری کی حفاظت بھی کرے اور اپنا کام بھی کرے. یہ نہ کرے کہ اپنے آپ کو برباد کرے نافرمانی کر کے، بلکہ تابعداری کر کے اپنی دنیا اور آخرت سیدھی کرے، کیونکہ دنیا میں بھی رہنا ہے پھر آخرت میں بھی جانا ہے. ایسا تو ہے نہیں کہیں ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ اول تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی سوچ لیا کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، کل کے لیے کیا کیا ہے، کیونکہ کل نتیجے کا نام ہے کہ کل کو نتیجے آئیں گے. جی ہاں، تو اس کے لیے کیا ہوا ہے، اس کے لیے ہم کو یہ ذمہ داریاں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی ذمہ داری دی ہے، اور یہ احکام 4 شعبوں کے ہیں. چاروں شعبوں کے احکام بھی ہیں اور چاروں شعبوں کے فضائل بھی ہیں. تجارت کے فضائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں. تو تجارت نئی دنیا نہیں ہے کہ دنیا کے لیے تجارت کرتے ہیں. ایسے مزدوری کہ نری دنیا نہیں ہے، حکومت نری دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام شعبے ایسے دیے گئے ہیں کہ اسے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. یہ علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل کیا گیا ہے. یہ جو 4 شعبے ہیں معیشت کے، اس میں اللہ کے بندہ بن کر جینے کا کیا طریقہ ہے. ایک تو باغی بن کر زندگی گزارے، جیسے فرعون حکومت میں باغی بنا، قوم عاد اپنی قومی قوت میں باغی بنی، قوم سبا اپنی زراعت میں باغی بنی، قوم شعبہ تجارت میں باغی بنی. یہ باغیوں کا گروہ بنا اپنے شعبوں میں. جی ہاں، اور ان کے نتائج بھی ان کے سامنے آ گئے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا ہے. پھر ان کی سزائیں بتائیے، منہم اغرقنا ومنہم خسفنا، یا کسی کو ڈبایا اور کسی کو پانی میں دھنسایا الی آخری. یہ کیوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی نہیں ہے، اب ذمہ داری ادا نہیں کی ہے. وہ اپنے شعبے میں نامراد ہو گئے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعبے بھی دیے اور ان شعبوں میں کیا کیا حقوق ہیں وہ بھی دیے، تاکہ جو ان شعبوں کو چلاوے ان کے حقوق کے ساتھ چلاوے، تو وہ اپنے شعبے میں اپنے حقوق قائم کرنے کی وجہ سے کامیاب ہو جائے گا. مسلمان تو پہلے سے ہے ہی، اب اپنا شعبہ چلا رہا ہے اور اس شعبے میں حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے تو وہ اپنے شعبے سے ہی کامیاب ہو جائے گا. التاجر الصدوق الامین مع النبی، یہ تجارت کے شعبے میں ہے اور وہ تجارت میں امانت دار ہے، کیونکہ معاملات میں امانت داری دیکھی جاتی ہے. یہاں معاملہ اور معاشرت میں احسان دیکھا جاتا ہے. وہ معاملات میں ہے تو وہ معاملات میں تاجر ہے اور امانت دار ہے، تو اس کی کامیابی کی بشارت دے دی کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. تاجر کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا اپنے امانت داری کی وجہ سے تجارت میں. اس طرح حاکم انصاف قائم کر کے حقوق دلائے گا لوگوں کے، ظالموں سے حقوق دلائے گا مظلوم کے لیے. جی ہاں، یہ اس کا کام ہے کہ مظلوم کی حمایت کرے، ظالم سے حق دلواوے. تو ایسا حاکم وہ امام عادل کہلاتا ہے. وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ مستجاب الدعوات ہوگا. کہ روزدار کی دعا افطار کی دعا قبول ہوتی ہے اور عادل حاکم کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی پر وہ پابند ہے. تو یہ ہر شعبے کے فضائل ہے. مزدوری کے فضائل ہے. مزدوری نہیں کہ وہ بیچارہ اپنا دل تنگ کر کے مزدور کیا کرو،
ایک پیٹ ہے 22 ہاتھوں کے بیچ میں، ایسا نہیں ہے کہ مزدور اپنی مزدوری میں اگر دیندار ہے تو وہ اپنے مزدوری سے کامیاب ہو جائے گا. اس کی مزدوری کے فضائل ہے. حدیث شریف میں ہے کہ من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ جو مزدور اپنے شام کو محنت مزدوری کر کے وہ چھت کر کے چور ہو جائے گا اور واپس جائے گا گھر، کہ اسی وقت اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو ایسے تاجر ہیں، ایسے زمیندار ہیں، ایسے حاکم ہیں، ہر شعبہ. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے کہ ہمارے لیے ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. اس شعبے میں کیا ملے گا؟ اس شعبے میں یہ ملے گا. اس شعبے میں کیسے رہو گے تو اس شعبے کے احکام ہیں، شعبے کے احکام ہیں. یہ علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور آپ نے ان تمام علوم کو اپنی دعوت سے جوڑا ہے. کیوں کہ یہ تمام علوم پہنچانے کے لیے ہیں، پہنچانے کے لیے ہیں. بلغ ما انزل الیک، یہ حکم تھا آپ کے لیے کہ جو جو آپ پر آوے آپ اس کو پہنچاؤ. ہر شعبے والے کو اس شعبے کا علم اور اس شعبے کے چلنے کے طریقے، نبی کے ذمہ دونوں ہیں کہ اس شعبے میں طریقے کیا ہیں اور حکم کیا ہے. تو حکم بھی پہنچاوے اور حکم پہنچانے کے طریقے بتا. جیسے ہم عام لوگوں کو بتایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ہم کو نماز بھی پڑھائی اور نماز کا طریقہ بھی بتایا. 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں معراج میں، وہ لایا ہوں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کہ مجھے دیکھنا. نماز پڑھنے کے طریقوں کے لیے مجھے دیکھنا، کیونکہ جبرائیل نے آپ کو نماز کے طریقے سکھائے تھے کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی. جی ہاں، تو آپ کو دیکھ کر نماز پڑھی جائے گی. اس طرح تمام شعبے آپ کو دیکھ کر کے کہ آپ نے اس شعبے کے لیے کیا رہے. چونکہ نماز جو ہے وہ تو جسمانی ہے، جسم سے ہی ادا ہوتی ہے، جس میں مال کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، دوسرے اجزاء کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے کہ مجھے دیکھ کر نماز پڑھ لینا. جی ہاں، باقی شعبوں کے لیے علم کی ضرورت پڑے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو اپنے اعمال سے بھی جوڑا ہے، اپنے علم سے بھی جوڑا ہے. آپ کی دعوت آپ کے علم سے بھی جڑی ہوئی ہے اور آپ کے اعمال سے بھی جڑی ہوئی ہے. ہاں، جانی عبادتیں، مالی عبادتیں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے علوم دیے اور علوم کو اپنی دعوت سے جوڑا ہے. دعوت سے جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو دنیا کا رواج ہے کہ بات پہنچا دی، جیسے آج ہو رہا ہے کہ میں یہاں بول رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں جائے گا. ہاں، رواج ہے. اس لیے اس میں کوئی ترقی، یہ رواجی چیزوں میں ترقی ہوتی نہیں. کام کی ترقی نہیں اور کام والوں کی تربیت نہیں. بے سود ایک چیز ہوتی ہے نا، بے فائدہ. ایسا رواج ہے. رواج میں کوئی بوجھ بھی نہیں ہے، رواج میں کوئی قربانی بھی نہیں ہے، رواج میں کوئی طریقے بھی نہیں ہے. ہر برادری کا، ہر قوم کا اپنا اپنا رواج. اس لیے جب نبی آتا ہے تو وہ رواج مٹاتا ہے، رواج کو مٹائے گا اور طریقے دے گا. کیا دے گا؟ طریقے دے گا. ہاں، حکم تو خدا دے گا، طریقہ نبی دے گا. اس لیے حکم ایک ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے، طریقے بہت ہوتے ہیں. حکم ایک اور طریقہ بہت. جی ہاں، طریقے کے بہت ہونے میں آسانی ہے کیونکہ ہر ایک کے حالات الگ الگ ہیں. تو ہر ایک کو اپنے حالت کے حساب سے طریقہ ملا. یہ مریض ہے،
تو مریض کو نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. یہ مسافر ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. یہ خوف میں ہے تو اسے خوف کی نماز کا طریقہ الگ ہے. حالات متعدد ہوتے ہیں تو طریقے بھی متعدد ہوتے ہیں. تو آسانی ہو گئی، ورنہ سب کو ملٹری کی طرح یہ کی طرح رہے گا تو کتنا مشکل ہو جائے. ہاں اسی طرح بڑھو ملٹری والے ایک پاؤں اٹھاؤ سب، تو وہ سب ایک پاؤں اٹھاتے ہیں. کیسا نہیں؟ جی ہاں، حالات مختلف ہوتے ہیں تو آسانیوں کے لیے طریقے بھی مختلف بھی ہے. یہ آسانی ہو گئی، یرید اللہ بکم الیسر. حالات جانے اور طریقے نہ جانے تو دین دشوار ہو جائے گا. ہاں، آج جو ہم پر دین دشوار ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ حالات تو ہمارے ساتھ ہے اور طریقے معلوم نہیں ہے. ہاں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو اپنی دعوت سے جوڑا ہے. اس علوم کی آپ نے دعوت دی ہے، اور دعوت اس طریقے سے نہیں دی کہ آ جاؤ، بلکہ دعوت دینے کا مخصوص طریقہ اپنایا ہے. سب سے پہلے اللہ پر یقین کی دعوت دی ہے کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو، وہ ایمان کی دعوت ہے. پھر ایمان کے بعد عبادت کی دعوت کہ اللہ سے رابطہ بندوں کا صرف عبادت کا ہے، کسی رشتہ داری کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اس لیے اپنا عبادت کا مسئلہ صحیح کرو. تیسری بات کہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بتایا ہے، اور اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی کسی پر ظلم کرے. خود اللہ نے اپنی ذات پر ظلم حرام کیا ہے. ہاں، کہ میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وما انا بظلام للعبید، کہ میں بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے جو کیا ہے وہ ان کے سامنے. یہ بات ہوگی تو پھر حقوق کی ادائیگی ہو جائے گی. ظلم حرام ہے، ظلم حرام ہے تو انصاف واجب ہے. ہاں، تو ظلم کے مقابلے میں انصاف ہی ہوتا ہے، تو انصاف واجب کیا ہے. جی ہاں، کہ انصاف سے رہو آپس میں، بندوں میں اللہ کے ساتھ اخلاص سے رہو، بندوں میں انصاف سے رہو. یہ حکم ہے، اللہ کے ساتھ اخلاص اور بندوں کے ساتھ انصاف اور احسان. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتے آپس میں. اور اللہ کا معاملہ ہے تو اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، تو ان کو یہی حکم ہے کہ اللہ کی عبادت میں مخلص بن کر کے رہیں. تو اللہ کا معاملہ ہے تو اخلاص ہے، مخلوق کا معاملہ ہے تو انصاف اور احسان ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے. جی ہاں، ورنہ تو دنیا میں ظلم ہی ظلم تھا، تو اب بھی وہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے اور آپ کی دعوت کی وجہ سے وہ سارے طریقے مٹ گئے جو ظلم کے تھے. وہ ہاں، کیونکہ آپ نے اس کی دعوت چلائی تھی. اور دعوت چلانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو اس بات کا یقین دلایا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اسی سے کامیابی ہوگی، دوسرے طریقوں سے کامیابی نہیں ہوگی. اسی سے کامیابی ہوگی. ایک ہی طریقہ ہے، جیسے ایک اللہ ہے اور اس کے حکم ہے، ایسے ایک نبی ہے، اب اسی کا طریقہ چلے گا. دوسرے طریقے اس کے خلاف میں وہ نہیں چلیں گے. تو اپنے طریقے کی آپ نے دعوت دی ہے، جیسے اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے. اور دعوت دینے میں دو چیزیں استعمال ہوئی ہے. ایک تو دعوت دینے میں آپ کے اخلاق استعمال ہوئے ہیں، کہ آپ کی دعوت جو کامیاب ہوئی ہے، آپ کے پاس مال تو تھا نہیں کہ لوگوں کو مال دے کر متوجہ کرے. جی ہاں، جتنے باطل کے طریقے ہیں ان کے مال سے، مرتبوں سے، عورتوں سے لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے، یہ باطل کے طریقے ہیں. جی ہاں، یہاں یہ چیزیں نہیں ہے. آپ کو مال بھی دینے لوگ آئے تھے کہ نہیں، میں ہاں یہ چیز ہے ہی نہیں. میں تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں جب اللہ ساتھ ہو جائے گا تو سب کچھ ہو جائے گا.
من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. تو آپ نے اپنی دعوت کو ایک تو اپنے اخلاق سے سمجھائی، دوسرے اس کے فضائل سے سمجھائی کہ تمہیں اللہ کی بات مان کر چلنے میں کیا ملے گا، اور اللہ کا حکم توڑ کر یا چھوڑ کر کرو گے تو کیا ہوگا. یہ دونوں باتیں بھی سمجھ گئے. اللہ حکم چھوڑ دیا، اللہ کا حکم توڑ دیا، اس پر کیا ہوگا تو وہ بھی بتایا. اور حکم مان کر کے چلنے پر کیا ملے گا وہ ملے گا. اس کو فضائل کہتے ہیں. فضائل دلوں میں یقین پیدا کرتا ہے، کیونکہ حضور ہم سچی بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو زکوٰۃ روکے گا اس کو یہ سزا ہوگی کہ اس کے مال کو سانپ بنایا جائے گا. زکوٰۃ روکنے والے کے مال کو کہ سانپ بنایا جائے گا. یہ وہی ہے. اور زکوٰۃ ادا کی ہے تو کہ اس کا مال قیامت کے میدان میں سورج کی گرمی میں سایہ بنے گا، کہ ہر آدمی قیامت میں اپنے صدقے کے سایے میں ہوگا. یہ حدیثوں میں ہے کہ ہر آدمی قیامت میں اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اگر اس نے صدقہ کیا ہے تو سایہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. ایسے قبر کی تپش کے بارے میں ایک روز فرمایا کہ قبر میں تپش ہوگی. جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو ہمارے گھروں میں تپش ہوتی ہے، کہ قبر میں تپش ہوگی. کہ تپش کا کیا علاج ہے؟ فرمایا صدقہ دینا، کہ صدقہ دو گے تو قبر میں ٹھنڈک ہوگی. صدقہ کرو گے تو قبر میں ٹھنڈک ہوگی. اس کو فضائل کہتے ہیں. اس کو کیونکہ ہر آدمی اس کا محتاج ہے کہ مجھے قبر میں ٹھنڈک آئے، مجھے حشر میں ٹھنڈک آئے، یہاں میرے مال کی حفاظت ہو جائے دنیا میں. یہ فضائل کہلاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک علم فضائل کا ملا ہے، اور یہ سب کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہر آدمی عمل کرے گا تو اس کو اپنے عمل کی فضیلت معلوم ہونا ضروری ہے. اگر اپنے عمل کی فضیلت نہیں معلوم ہوگی تو اپنے عمل کو ضائع کرے گا. ہاں، یعنی ادا نہیں کرے گا. اور اگر فضیلت معلوم نہیں ہے تو کرے گا تو ناقص کرے گا. میں نے تو کر لیا، میں نے تو کر لیا، جیسے آج ہو رہا ہے. ہاں، اور جب اس کو فضائل معلوم ہوں گے تو اس کو اپنے عمل کی قیمت معلوم ہو. تو جس کو اپنی چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے وہ اپنی چیز برباد نہیں کرتا. فائدہ ہے کہ جس کو اپنی چیز کی قیمت معلوم ہو تو وہ اس کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کی قیمت کے حساب سے اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہم کو اپنے عملوں کی قیمت بتائی ہے تاکہ ہر آدمی اپنے عمل کی قیمت سمجھے اور اس کی حفاظت کرے. حفاظت کرو. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. نماز قائم بھی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. جی ہاں، تو حفاظت کا بھی مسئلہ ہے، قائم کرنے کا بھی مسئلہ ہے. جی ہاں، دین میں تو اس ایک تو فضائل کا علم اس وجہ دیا ہے تاکہ اس کی حفاظت کا احساس پیدا ہو. ہاں، کہ میرا عمل برباد نہ ہو جاوے، کہ تمہاری نماز تو نہیں ہوئی، تمہارا حج نہیں ہوا، مطلب حج برباد ہو گیا. تو اس بربادی سے بچنے کے لیے ایک تو فضائل کا علم دیا تاکہ قیمت سمجھے، حفاظت کرے. دوسرا طریقوں کا علم دیا کہ اس طریقے سے کرو تاکہ فضیلت ملے. طریقے کے خلاف کرو گے تو پھر کوئی فضیلت نہیں ہے. جیسے نماز طریقے کے خلاف ہے تو وہ منہ پر ماری جاتی ہے، وہ اوپر ہی نہیں جاتی. وہ کیوں کہ وہ طریقے پر ہی نہیں ہے. یہ مل کر کے دین بنتا ہے. اس فضائل کا علم، طریقوں کا علم، یہ بن کر اس سے دین بنتا ہے زندگیوں میں. اس لیے ان دونوں کی دعوت دی ہے کہ اپنے عملوں کے فضائل بھی جانو اور اپنے عمل کا طریقہ بھی جانو. طریقہ سمجھانے کے لیے رسول آتا ہے اور عمل کی قیمت سمجھانے کے لیے رسول آتا ہے. اس
لیے ہمارے ذمے ہے کہ عمل کے طریقے بھی جانے، عمل کی فضیلت بھی جانے، اور امت کو یہ بتائیں کہ تمہارے عمل کی یہ قیمت ہے اور تمہارے عمل کا یہ طریقہ ہے. یہ دونوں بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سجدہ کی فضیلت بھی بتائی، سجدے کا طریقہ بھی بتایا. کہ سجدہ کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو سجدہ ہے. سجدہ قرب اللہ کا جو ہے سجدے میں ملتا ہے. درجات بلند ہوتے ہیں سجدوں کی وجہ سے. اور سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حدیثوں میں نے یہ طریقہ بتایا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا میرے پروردگار نے حکم دیا ہے. یہ طریقہ ہوا، یہ فضیلت ہوئی. تو فضیلت کے جاننے سے قیمت پیدا ہوتی ہے، طریقہ جاننے سے اس عمل کے اللہ کے یہاں حفاظت ہوتی ہے، اس کو اجر مل جائے گا. اس کو جی ہاں، یہی علم کی غایت ہے کہ امت میں اس کے فضائل بھی آویں، امت میں اس کے طریقے بھی آویں. ہاں، فضائل نہیں ہوں گے تو وہ اپنی قیمت ہی نہیں سمجھے گا. قیمت کی تو ٹوٹی پھوٹی کر لے گا، جیسے آج ہو رہا ہے. ہاں، آج ہو رہا ہے کیونکہ انہیں فضیلت معلوم نہیں ہے. ورنہ جس چیز کی قیمت معلوم ہو تو جتنی بڑی قیمت اتنی بڑی اس کی حفاظت. فائدہ ہے، انسانی مزاج ہے. کوئی چیز بڑی قیمت رکھے ہے تو اس کی بڑی حفاظت کرے گا. تو یہ نہیں ہے تو پھر اس لیے اس دعوت میں ایک تو فضائل، کہ امت کو فضائل سمجھائے جائیں تاکہ وہ اپنے عمل کو ضائع نہ کرے. فضائل کی وجہ سے شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور فضائل کی وجہ سے یقین بھی بنتا ہے کہ اس عمل پر یہ ہوگا. تم نے عمل کیا ہے کہ ہاں کہ اس پر یہ ہوگا، کہ صدقہ دیا ہے کہ بلا دور ہو جائے گی. صدقہ دینے سے کیا ہوگا کہ کوئی بلا پھاند کر کے آ نہیں سکتی. صدقے کو پھاند کر کے جیسے باؤنڈری گھر کے سامنے ہے تو کوئی جانور آئے گا؟ پھلانگ کر کے نہیں آ سکتا. صدقہ دیا گیا ہے تو صدقے کو پھاند کر کے کوئی بلا آ نہیں سکتی. یقین دلایا. تو فضائل کے ذریعے سے یقین پیدا ہوتا ہے اور مسائل کے ذریعے سے طریقہ صحیح ہوتا ہے. یہ دونوں اپنے اندر اور امت کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. اس لیے ان علوم کو دعوت سے جوڑا گیا ہے. ان کی دعوت دی ہے آپ نے. اور دعوت لینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کے فضائل بیان کیے، اسے حاصل کرنے کے طریقے بھی بیان کیے. اس کا یہ طریقہ ہے، اس کا یہ طریقہ ہے. فضائل اس لیے مقدم ہے کہ اس کو اس کی قیمت سمجھنے کہ یہ کام اتنا قیمتی ہے تو پھر مجھے اس کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ یہ قیمتی چیز ضائع نہ ہو جائے میری نادانی کی وجہ سے. کیونکہ آدمی کی نادانی کی وجہ سے ایک اچھی چیز ضائع ہو جاتی ہے. کہ حلوہ بنانے بیٹھا تھا، وہ بنانا آ گیا نہیں آیا تو بھی کر گیا. ہوتی ہے نادانی کی وجہ سے بگڑتی ہے. جانتا نہیں تھا تو نہ جاننے سے چیزیں بگڑتی ہیں، ایسے نہ جاننے سے طریقے بگڑتے ہیں. ایسے طریقوں کی دعوت دی ہے، طریقوں کے فضائل بتائے ہیں. یہ چیزیں امت میں عام کرنی ہے. ہاں، اگر یہ چیزیں امت میں ہوگی تو ہر آدمی اپنا عمل کا طریقہ بھی جانے گا اور اپنے عمل کی فضیلت بھی جانے گا. اس لیے فضائل کو عام کیا گیا. فضائل کو ہر ایک پڑھے، ہر ایک سنے، اور مسائل مخصوص علماء کے ساتھ اور حالات کے ساتھ. مسائل حالات کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ مسئلہ وہ پوچھے گا جس کو حالت پیش آئی ہو. تو وہ مسئلہ پوچھے گا نا. حالت نہیں آئی ہے تو کیوں پوچھے گا؟ نماز تو ہو گئی، سب کو کچھ نہیں، لیکن کوئی بات ہو گئی نماز میں. تو مسائل کا تعلق حوادث سے ہے کہ بھائی نماز میں نے یہ کر دیا، حج میں نے یہ کر دیا، تو میرا حج کا کیا حکم ہے؟ اب مسئلہ کھڑا ہوگا. تو
تو مسائل کا تعلق حوادث سے ہے، اور ہر ایک کے حوادث الگ الگ ہے. اس لیے کہا مسائل جس کو پیش آوے وہ علماء سے پوچھا کرے یا کتابوں سے اس کا مسئلہ معلوم کیا کرے تاکہ عمل ضائع نہ ہو. کیونکہ طریقے تو سب کے لیے ایک ہی ہے. تو طریقوں کا تعلق ہے تو علماء سے رجوع کرے. اور فضائل کہ فضائل خود بھی سنے، خود بھی سناوے، خود بھی پڑھے، خود بھی دوسروں کو پڑھائے. تو فضائل سننے سے ترغیب ہوتی ہے، اور جب ترغیب کے بعد عمل کے لیے تیار ہو تو کس طریقہ سے ہوتا ہے، یہی طریقے سے کرو. اس لیے اس علم میں یہ دونوں باتیں ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی دعوت چلائی ہے. اور دعوت اس لیے چلائی ہے کہ دو قسم کے ہیں. ایک قسم وہ ہے جن میں طلب ہے، وہ تو خود ہی آ کے پوچھیں گے، سیکھیں گے، معلوم کریں گے ہاں شروع سے. کہ ایک قسم وہ ہے جن میں طلب ہے کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے تو میں اس کا کیا طریقہ ہے. تو جو طلب لے کر آئے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ. شروع سے جب سے آپ کی دعوت چلی ہے اصحاب صفہ بطور طالب علم کے رہتے تھے مسجد میں. پھر جب کام بڑھا تو لوگ آنے لگے تو ان کو مسلمانوں کے ان کے محلوں میں، ان کے مسجدوں میں بھیجا جاتا تھا. جیسے آج بھیجا جاتا ہے کہ تم ان کو لے جاؤ اور اگلی جمعہ تک رکھنا، اور ان کی جو حاجتیں ہیں سیکھنے کی وہ پوری کرنا. پھر اگلی جمعہ کو ہم کو بتانا کہ کیا ہوا ان کا. تو وہ لے کر آتے تھے. ایک استوانہ ہے مسجد نبوی میں، اس کا نام ہے استوانۃ الوفود. وفود کا یہ مطلب ہے کہ جو وفود باہر سے آئے ہیں دین سیکھنے سمجھنے کے لیے، ان کو یہاں ٹھہرایا جاتا ہے مسجد نبوی میں. یہاں رہو. اب پوچھے گا جب تعمیریں ہوئی تو ایک یادگار کے طور پر وہاں ایک ستون بنا ہوگا تو اس پر یہ لکھے کہ یہاں تاکہ یادگار رہے اور سیرت سامنے رہے، سیرت سامنے رہے. اب تو وہ بات رہی نہیں، تعمیرات کی ترقیاں ہو گئی، اس لیے طریقے اوجھل ہو گئے. تو میں کہتا وفود آتے تھے تو وہ وفود اس لیے آتے تھے کہ ان کو محلوں میں رکھا تھا. پھر یہاں کا دیکھ لیا انہوں نے سیکھ لیا، سمجھ لیا، تو ان کو گھر جانے کی جگہ جاؤ اور اسی طرح کام کرنا جس طرح یہاں دیکھا ہے. تو لوگوں کو دعوت دے کر بلایا جاتا تھا. دین کیونکہ لوگوں میں طلب تھی کہ آپ کی دعوت سے لوگوں میں طلب آئی. لیکن جب لوگوں میں طلب نہ ہو تو لوگوں میں طلب نہ ہو تو آپ دعوت کا کام کریں گے، یعنی ان کے پاس جا کر کے ان میں یہ شعور پیدا کریں گے. زندگی کا ایک مقصد ہے، زندگی کی ایک ذمہ داری ہے. مال جان اسباب اللہ تعالیٰ نے غفلت کے لیے نہیں دیے ہیں، عبادت کے لیے ساری چیزیں دی ہیں. تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وفود آتے تھے، ان کے تو تعلیم تربیت ہوتی تھی، اور نہیں آتی تھے تو آپ اپنے وفود بھیجتے تھے. آپ اپنے وفود بھیجتے تھے اور وفود کے ذریعے سے ان کو تعلیم دی جاتی تھی، عقائد کی، اعمال کی، اخلاق کی. ان کے پاس رہ کر کے تعلیم دیتے تھے، پہنچا کر کے نہیں آ جاتے تھے. جی ہاں، بعض مرتبہ 6 مہینے رہتے تھے. کیوں؟ یہ ضرورت تھی. اس لیے حضور کے زمانے میں ایسے لوگ ہو گئے تھے کہ جو مسلمان تو ہیں مگر انہوں نے حضور کو نہیں دکھا ہے، بلکہ آپ کی جماعتوں کی وجہ سے، آپ کے وفود کی وجہ سے ان کو دعوت پہنچ گئی، وہ مسلمان ہو گئے. پھر جب حج میں یا کسی سفر میں حضور کو دیکھتے تھے تو وہ پوچھتے تھے اندر رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہ ہاں میں اللہ کا. تو اس کو خوشی ہوتی تھی کہ مجھے رسول مل گئے. ورنہ وہ رسول جیسے ہم ایمان لائے ہیں وہ بھی ایمان لاتے تھے بغیر دیکھے. یہ کیوں؟ یہ دعوت چلائی تھی، وفود بھیجے گئے تھے. تو ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے کہ آپ کو دیکھا نہیں اور سفر میں دیکھا تو ہاں اب یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کے نبی ہے. آج بھی یہی بات ہے ہماری کہ جو لوگ طلب والے ہیں وہ تو آتے ہیں، طلبہ آتے ہیں،
سیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جی ہاں، اور ترتیب کے مطابق اور طریقہ کار کے مطابق علم لے کر جاتے ہیں، مگر وہ تھوڑے ہیں۔ ایک طبقہ امت کا وہ ہے کہ جن میں کوئی طلب نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے۔ جیسے چکی کو حرکت دی جاتی ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے، ایسے امت میں حرکت آئے گی آپ کی دعوت کی، آپ کی تعلیم کی، تو وہ چاروں طرف پھیلے گی۔ اسلام کی مثال چکی کی مثال ہے۔ اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے کہ چکی کا ایک پارٹ حرکت میں رہتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے۔ ایمان اور اسلام کا یہی تقاضا ہے کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ بھی رہو، جیسے نیچے کا پارٹ ہوتا ہے، اور اپنے دین کے لیے متحرک بھی رہو، تاکہ جو علوم دیے گئے ہیں، جو اعمال دیے گئے ہیں، جو اخلاق دیے گئے ہیں، جو ماحول دیا گیا ہے، وہ ماحول حرکت میں آوے، وہ علم حرکت میں آوے، وہ اخلاق حرکت میں آوے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو جن طبقے میں ہے وہ طبقہ جب تک رہے گا یہ چیز رہے گی، جب یہ طبقہ دنیا سے جائے گا پھر نہیں رہے گا۔ اس لیے جن کے پاس ہے ان کو حرکت کی دعوت دی ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو طلب کے لیے تیار کیا ہے۔ دعوت طلب کے لیے ہوتی ہے، تو ان کو تو دعوت دی ہے کیا، علم پر آؤ، علماء پر آؤ، دین پر آؤ، اور علماء کو متوجہ کیا ہے، دینداروں کو، کہ ان کو دین دو، یہ آئے ہیں۔ حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد لوگ آئیں گے، میری وصیت کو دھیان میں رکھنا۔ جی ہاں، تو آج بھی یہی ہے کہ امت میں ایک طبقہ ہے جو متوجہ ہے، اور ایک بڑا طبقہ وہ ہے ہر جگہ جو متوجہ نہیں ہے۔ اس لیے ان کو توجہ میں لانے کے لیے اور ان کو ماحول میں لانے کے لیے یہ راستہ دیا ہے کہ دعوت فضائل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، دعوت فضائل کے ساتھ، اور دعوت اخلاق کے ساتھ، اور دعوت قربانی کے ساتھ، یہ اس کے ترکیبی اجزاء ہیں، ایسے وہ مرتب ہوتی ہے کہ دعوت کے اخلاق سے ان سے کچھ نہیں لینا ہے، ان کو ایک چیز دینی ہے، اور اخلاق سے دینی ہے، ہم ان کی جہالت پر صبر کرنا ہے، وہ جہالت بھی کریں گے تو جہالت پر صبر بھی کریں گے، اور ان سے کچھ نہیں لیں گے، ہاں اپنا کھائیں گے، اپنا خرچ کریں گے، اور ان کی خیرخواہی کریں گے۔ جی ہاں، کیونکہ مذہب میں خیرخواہی ہے، دین و نصیحت، اس طرح۔ تو اس چیز کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا اس دور میں، اس لیے اس کی ذمہ داری سب پر ڈالی ہے۔ علماء کرام تو اپنی ذات سے خدمتوں میں ہیں ہی پہلے سے، ہر جگہ آج سے نہیں پہلے سے، کہ وہ اپنی خدمتوں میں ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اگر جیل میں بھی ہوتے ہیں تو جیل میں بھی خدمت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جیل میں تعلیم الاسلام پڑھاتے تھے ایک قیدی کو، ہاں ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہمارا تو یہی کام ہے کہ پڑھائیں گے، سکھائیں گے، بتائیں گے، ہاں لیکن سکھائیں گے بتائیں گے ان کو جو طلب والے، اور جو بے طلب ہے ہم تو کیا کریں گے، ان کو چھوڑ دیں گے کہ نہیں، ان میں طلب پیدا کرائیں گے۔ تو دعوت طلب پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ دعوت میں فضائل بتائے جاتے ہیں، اخلاق سے پیش تو وہ مانوس ہوتے ہیں، وہ مانوس ہوتے ہیں، اور مانوس ہو کر پھر جس مقصد کے لیے ان سے ملنا جلنا ہوا ہے اس مقصد پر وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ امت کو اپنے حرکت بھی دی ہے، اور امت میں ثبات قدمی کی بھی دعوت دی ہے، کہ اپنے علم کا بھی یہی تقاضا ہے۔ علم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہر عالم اپنے علم پر استقامت کے ساتھ رہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك۔ تو استقامت کی دعوت نبی کو بھی ہے، اور استقامت کی دعوت جو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی بات جو لے رہے ہیں ان کو بھی، کہ وہ بھی استقامت سے رہے، نبی بھی استقامت سے رہے۔ تو ایک ذمہ داری علم کی اپنی ذات سے اپنے علم کا پابند کرنا ہے۔
یہ ذمہ داری ہے، اور یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ عالم اپنے علم کا اپنے آپ کو تابع کرے. ہر ہنر والا اپنے ہنر کے اصولوں کا تابع ہوتا ہے. اگر ہنر میں اپنے اصول کی حفاظت نہ کرے تو اس کا ہنر کامیاب نہیں ہوگا. ہاں جی ہاں، ایسے اس علم میں کہ ہر عالم اپنے علم سے اپنے علم کا اپنے آپ کو پابند کرے، نیت میں، عمل میں، ترتیب میں، تینوں چیزوں میں. کیونکہ نبی کی طرف سے تینوں چیزیں ملتی ہے، عمل بھی ملتا ہے، نیت بھی ملتی ہے، اور ترتیب بھی ملتی ہے. ترتیب بھی ملتی ہے. جیسے نماز کی ترتیب ہے نہیں کہ نماز میں قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ، یہ 4 ارکان ہیں. چاروں ارکان کی ترتیب ہے کہ پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر قاعدہ ہوگا. یہ ارکان ہے. تو ارکان کی ترتیب ہے. اور حکم ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو دکھا ہے. تو نبی کے ذمہ، حضرت فرماتے ہیں نبی کے ذمہ ہوتا ہے عمل بتاوے، نیت بتاوے، ترتیب بتاوے. تو جو عمل اس طریقے سے ہوگا وہ عمل صحیح ہوگا کہ نیت بھی صحیح، عمل بھی صحیح، ترتیب بھی صحیح. اسے بنتی ہے شریعت، اسے بنتی ہے شریعت، بنتی ہے ہاں ہر ایک کے لیے. یہ نبی سکھاتے ہیں. تو جن کے پاس علم ہے وہ اس کو سیکھے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں ہے کہ ان کو سیکھنے کی دعوت دو، ان کو سیکھنے کی دعوت دو. اور کیسے دعوت دو کہ فضائل سے، اخلاق سے، قربانی سے، تو پھر وہ سیکھیں گے. کیونکہ حضور سے پہلے جاہلیت تھی. جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، تو جاہلیت ہی تھی. تو جاہلیت کو کیسے توڑا؟ جہالت سے توڑا. کہ جاہل کے ساتھ جہالت کی جائے تو جھگڑا بڑھ جائے گا. جی ہاں، کہ نہیں، جہالت سے نہیں توڑا بلکہ علم سے، اخلاق سے توڑا ہے. کہ جہالت کے مقابلے میں علم دیا، جہالت کے مقابلے میں اخلاق دیا، تو لوگ قریب ہو گئے. جو نرم تھے وہ پہلے آئے، پھر جو ان کے بعد کے تھے وہ بعد میں آئے. تو جو شدید تھے وہ بعد میں آئے. جو شدید تھے وہ دیر سے آئے، انہوں نے شدت اختیار کی. چونکہ ہمارا شدت ہے نہیں تو 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے، تو دوسرا ہاتھ تو ہے نہیں شدت کرنے کے لیے. تو آخر میں وہ بھی آ گئے. ہاں، اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے. یہ طریقہ ہے ہمارا. اس لیے آپ حضرات سے اس کام میں تعاون چاہا جاتا ہے. تعاون. آپ خدمت نہیں ہیں. علماء ہمیشہ ہر زمانے میں خدمت میں ہی رہے امت کی. جی ہاں، تو اہل خدمت سے تعاون چاہا جاتا ہے. یہ کام بڑھ گیا ہے، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. دیکھتے نا مجمع بڑھ رہا ہے روز روز، ایسا عیان ہے ساری دنیا میں. ہاں، اس لیے تعاون کی ضرورت ہے کہ آپ حضرات تعاون. آپ ہیں اہل خدمت میں، خدمتوں میں ہی ہیں، تو یہ خدمت اور صحیح. اس لیے اس تعاون کی یہ شکل ہے کہ اہل علم حضرات جو ہیں اپنی مصروفیتوں میں ایک مصروفیت اور بڑھاوے، اور ایک ایک سال اس کام میں لگائیں اندرون ملک میں. ہاں، اندرون ملک میں ایک ایک سال لگائیں، اور اس کام کو بالفعل سمجھے. ہر آدمی کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے. یہ کوئی ملٹری سسٹم نہیں ہے کہ سارے ایک ساتھ پاؤں اٹھاؤ، ایک ساتھ اٹھاؤ، ایسا. بلکہ صلاحیتوں کو حق پر لگوانا ہے. صلاحیتوں کو، عوام ہو، خواص ہو، ان کی صلاحیتیں حق پر لگے. یہ دعوت کی غرض ہے. حضور فرماتے تھے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. سونا کان نیچے ہوتا ہے، اگر کھودو تو ملے، نہیں تو مٹی کے نیچے پڑا رہے. ایسا صلاحیتیں بہت ہیں. اگر یہ صلاحیتیں حرکت میں آوے تو ان کی صلاحیتوں سے بڑا نفع ہوگا. ہاں،
جی ہاں، بجائے اس کے کہ وہ جامد رہیں. جمود کا نفع نہیں ہوتا اتنا جتنا حرکت کا نفع ہوتا ہے. اس لیے اسلام میں حرکت بھی ہے، ثبات قدمی بھی ہے، جیسے میں نے کہا. اس لیے آپ حضرات سے تعاون چاہا جاتا ہے اس کام میں کہ ایک ایک سال اس کام میں لگائیں، ہاں، اور اس کام کو سمجھیں اور اندر اتر کر کے دیکھیں تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت کے مطابق اس پر چیز کھولتا ہے. حضرت ابوبکر پر ایک چیز کھلی، حضرت عمر پر ایک چیز کھلی تھی، ان کی سیرتوں میں ہے. ہاں، کہ ابوبکر نہ ہوتے تو جہاں تو مدینہ آپ کی پٹھی ہو جاتا کہ اس وقت سنبھالنے والے کون تھا کہ وہ ابوبکر کی صلاحیت. جی ہاں، تو صلاحیتیں اللہ نے امت میں بہت رکھی ہیں. جی ہاں، بہت. اس لیے ان صلاحیتوں کا استعمال یہی ہے کہ ان کو اپنی ترقی کے لیے بھی اور امت کی ہمدردی کے لیے بھی استعمال کیا جائے. اپنی ترقی استقامت میں ہے اور امت کی ترقی ان کے لیے محنت کرنے میں ہے. امت کے لیے محنت کرنے میں امت کی ترقی ہے. ابھی ہم امریکہ گئے تھے تو 500 مسجدیں نیو یارک میں ہے، بڑی بڑی مسجد اور بڑے بڑے سبق ہوتے ہیں بخاری شریف کے اور بڑی بڑی کتابوں. میں نے 80 میں 1 سال لگا، 1980 میں 1 سال لگایا تھا. کچھ نہیں تھا، بنجر ایک دم. مسجدیں میں نہیں، لوگوں کے گھروں میں گشت کر کے ہم لاتے تھے، لوگوں کو بٹھاتے تھے. اسلامک سینٹر ہوتے تھے شادیاں وغیرہ کے لیے، اور کچھ نہیں. اتنا بڑا فرق آ گیا، لوگوں میں طلب آ گئی. دارالفتہ ہے، وہ تخصص کی کتابیں اور سب چیزیں. پانی پڑا تو پانی پڑنے سے سب چیزیں اگتی ہے. ہاں، تو ایسے یہ ہے کہ یہ محنت ایک ایسے دیر پانی پڑے گا. تو وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا اللہ کرتے ہیں. تو اس طرح مادی پانی سے مادی چیزیں زندہ ہوتی ہے، مانوی پانی سے مانوی چیزیں زندہ ہوتی ہے. علم، عمل اور یہ چیزیں یہ اللہ زندہ کرے گا. اس لیے آپ حضرات سے 1 سال کی درخواست ہے کہ اس کام کے لیے اندرون ملک میں پہلے 1 سال لگائیں اور اپنی ذات کو اس میں استعمال کر کے دیکھیں. جیسے 2 ہتھیلیاں استعمال ہوتی ہے تو اندر سے گرمی آتی ہے، باہر سے نہیں. حرکت کی وجہ سے اندر کی گرمی آتی ہے. ایسے جب حرکت کرے گا آدمی اپنے تو اس پر کچھ چیزیں کھلے گی اپنی اپنی محنت کے مطابق. ہاں، اس لیے حکیم حاذق بن جاتا ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی محنت سے اپنے ہنر میں ترقی کرتا ہے کیونکہ اس کی ذات اس میں لگی ہے. ایسے اس علم میں اور اس محنت میں اپنی ذات لگائیں گے تو اس لائن کی ترقی ہوگی. آپ بتائیں اس کے لیے 1 سال اندرون ملک میں دینا ہے اور ایسی ترتیب سے دینا ہے کہ جس شعبے میں اور جس خدمت میں آپ ہیں اس کو اجاڑنا نہیں ہے بلکہ اس کی ترتیب بنا کر کے جانا ہے. آج کے آج جانا نہیں ہے. پیش کرے ہمت سے تفصیل سے پوری بات آ گئی ہے. تقاضا یہ ہے علماء سے 1 سال کی ترتیب بنا اپنی ہمت سے بھی اظہار کرے کھڑے ہو کر اور اپنی ترتیب خود بناوے. اپنی تعلیمی اور دینی علمی مشغولیوں کی رعایت کے ساتھ مہینہ آپ حضرات طے کریں. اپنا مہینہ خود ہی طے کریں. آج کے آج نہیں جانا ہے، ترتیب بنانی ہے. چاہے شعبان سے ترتیب بن جائے، شوال سے بن جاوے، محرم سے ترتیب بنتی ہے تو محرم سے بنا لیں. لیکن اس وقت نیت کریں گے تو کچھ آگے قدم بڑھیں گے. نیت کے بعد ہی آدمی آگے بڑھتا ہے. ابھی اسی سفر میں ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی احمد آباد کے اجتماع میں. سن 81 کی ان کی فراغت ہے مظاہر روم سے. وہ کہہ رہے تھے بہت سالوں سے نیت کرتا تھا
इस साल मैंने कदम बढ़ा दिया, तो अभी 7 महीने हो गए साल में। अपने इलाके के इदारे में पढ़ाते हैं बंगाल में, और तरतीब बना रहा था, तो इस साल अल्लाह ने आसान कर दिया। तो तकरीबन 60 साल की उम्र में साल लगा रहे हो, अभी चल रहे हैं। अहमदाबाद में उनकी जमात। आदमी जब नियत बनाता है, तदबीर करता है, तो अल्लाह पाक राहें खोल देता है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नियत तो सभी करें कि इंशाल्लाह साल लगाना है। नियत करते हैं इंशाल्लाह, आसान अल्लाह ही करेगा। आसान तो उसके करने से ही होगा, और वही करता है। और तकाजे हमारे सामने हैं। इस वक्त जो सब जगह जहालत है, बेदीनी है, गफलत है, सुबह दोनों की कारगुजारियां यहाँ भी हुई होगी, जो हजरात होंगे सुना होगा कि एक बड़ा तबका मुसलमानों का है जो ऐसी जहालत के साथ है कि उनके पास ईमान की भी जो शराइत है उसका इल्म नहीं है, और अपनी दुनिया के खातिर वो ऐसे काम गुजरते हैं कि फुकाहा से अगर पूछे तो वो ईमान पर भी बाकी नहीं रहते होंगे। नमाज रोजा तो है ही नहीं, लेकिन जो बुनियादी चीज है उसमें भी ऐसी जहालत। बल्कि बाज़ इलाकों में वो कारगुजारियां मिली कि अपने कामकाज के खातिर उन्होंने नाम बदल दिए, आइडेंटिटी अपनी उसी नाम से बनवा ली, नए नाम से आधार कार्ड बनवा लिया उन्होंने। और ऐसे 2 4 5 नहीं है। एक जमाने में सुनते हैं इर्तिदाद की खबरें आई तो उलमा हरकत में आए और मेहनत की उन्होंने। पहले मसनदें छोड़ दी उसके खातिर, और चले फिरे इलाकों में और अपने काम में लगे। तो इसी तरह इस वक्त भी हालात है, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्मों के जो बातिल फिरकों की खबरें तो पहुंचती है सब जगह पर, तो वो अपने मैदान में अपना काम कर ही रहे हैं। एक आसान सी शक्ल है उन तक पहुंचने की, अगर अहले इल्म भी है साथ में तो ये मसला काफी काबू में आ जाता है, और फितने जो है पनपने से वो इलाके बच जाते हैं जहां उलमा हरकत में आ जाते हैं, और जहां वो चीज नहीं होती तो फितना दरख्त बन जाता है, वो फितना पूरा दरख्त बन जाता है, और फिर उसके पीछे काफी ताकत लग जाती है, फिर भी पूरा काबू नहीं हो पाता है। इसलिए गुजारिश है कि नियत करें, इरादे करें कि इंशाअल्लाह इसकी यानी तरतीब जो बुजुर्गों ने कायम की है इसके लिए एक साल जरूर लगाएंगे इंशाअल्लाह। नियत करते हैं इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करते हैं? अल्लाह ताला सबके लिए आसान फरमावे, सबको कबूल फरमावे। अच्छा, इसमें जिन हजरात ने पहले साल लगा लिया है वो जरा खड़े हो जाओ, जिनका पहले साल लग चुका है। माशाअल्लाह। अब हजरात इस तरफ आ जाए और अब आगे की तरतीब बनावे। साल लगा है, 4 महीने भी लगे हैं पहले। अब मुल्कों के तकाजे हैं, बैरून मुल्कों में जो जमातें इस साल माशाअल्लाह आपके इस इलाके से तकरीबन 10 जमातें बाहर मुल्कों में कुछ जा चुकी हैं, कुछ अभी जा रही हैं। उन सब जमातों में अरबी अंग्रेजी वालों का तकाजा रहता है, अहले इल्म का तकाजा रहता है। आप हजरात उसकी नियत बनावें। इस तरफ आ जाए, अल्लाह आसान फरमाए। बीच में जो जगह खाली उसको पुर कर लेते, आगे बढ़ जा। एक गुजारिश आप हजरात से भी थी, जैसे बाहर निकल कर एक मेहनत है, ऐसे मकाम पर भी सब जगह मस्जिद की जमातें बनी हुई है, मस्जिद वाल जमात जिसे कहते हैं, और उसमें अपने ही मोहल्ले में एक एक फर्द के पास जाकर मुलाकातों का एक निजाम है, हफ्तावारी गश्त है। मकाम पर कुछ ऐसे मोटे मोटे अमाल हैं कि अगर वो अमाल सब जगह काबू में आ जावे तो एक बेहतरीन जरिया है, एक वसीला है लोगों में दीन जिंदा करने का, और मुअस्सिर है। ऐसे ऐसे माहौल में मेहनत के रास्ते से फिजा बन गई जहां कुछ नहीं था, लेकिन मस्जिद की जमातें बनी, दीन की निस्बत पर एक दूसरों से मिलना जुलना शुरू किया, उमूमी गश्त हुए, तालीम के हल्के कायम हुए। तो ये एक निज़ाम है जो एक मुफीद मुअस्सिर निज़ाम है, और हर इलाके में माशाअल्लाह आपके यहाँ तो बहुत पुराना काम है, बहुत पहले से है, बुजुर्गों की बड़ी कुर्बानियां लगी है। यहाँ मस्जिद की जमातें अक्सर जगहों पर बनी हुई है,
اور ہمارا بھی کسی نہ کسی محلے سے کسی نہ کسی مسجد سے ربط ہے. گزارش تھی کہ اپنی مسجدوں میں مسجد کی جماعت کے ساتھ اگر ان اعمال میں ہماری شرکت ہوتی ہے تو ایک بہت مفید ذریعہ ہے اپنی عوام تک پہنچنے کا، اور بہت سارے فتنوں کا یہ علاج ہے. مسجد کی جماعت جو ہے بہت سارے فتنوں کا علاج ہے. نوجوانوں میں اور لوگوں میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہے، اگر ہمارا آنا جانا ہے، آمد و رفت ہے، ان سے ملنا جلنا اللہ کی نسبت پر، اور ہر گھر جا کر ایمان، اعمال، اخلاق، اخلاص، آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ ابتدا میں باتیں ہی ہوتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے وہ مذاکرے زندگیوں میں آتے ہیں اور زندگیاں بدلتی ہیں. اس لیے گزارش کی تھوڑی قربانی ہوگی اپنی مکتب کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، دیگر اپنی دینی مشغولیوں کے ساتھ ہمارا تھوڑا وقت، اگر پورے 2.5 گھنٹے نہیں ہے، علمی مشغولیت زیادہ ہے، اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی ہمارا عصر بعد، عشاء بعد، یا دوپہر میں، یا صبح کسی کے پاس موقع ہے تو صبح، جس وقت بھی ہے تو ہماری عوام سے رابطے میں تھوڑا وقت روزانہ گزرے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان تک دین پہنچنے کی ایک آسان سبیل ہے. اور مسجد کی جماعت کے عنوان پر محلے کے مختلف طبقات جڑے ہوئے ہیں، تاجر بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، لیکن جو کہ مسجد وار جماعت ہے، یہ کوئی صحبت یافتہ جماعت نہیں بزرگوں کی. اس میں تو کوئی کل تک شرابی تھا 4 مہینے جا کر آیا ہے، کوئی کل تک بے نمازی تھا چلا لگا کے آیا ہے، کوئی کسی میدان کا آدمی تھا 3 دن لگا کے آ کے جڑا ہے. تو یہ تو سیکھنے والی جماعت ہے، سیکھنے والے لوگ ہیں. جیسے مدرسے میں طلبہ ہوتے ہیں، ابتدائی درجے کے طلبہ ہوتے ہیں، مختلف علاقوں سے آئے ہیں، تو ان میں ادب نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، وہ تو دھیرے دھیرے مدرسے میں 5 سال 7 سال 10 سال گزرتے ہیں تو وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو بعض مرتبہ کچھ اس طرح کی بد اخلاقی ہے، بے اکرامی ہے، وہ چیز سبب بن جاتی ہے ہمارے نہ جڑنے کی، ان کے ساتھ نہ رہنے کی. بھائی ان کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے، ان کو کوئی ادب ہی نہیں ہے. تو وہ چیز تو نبیوں کے ساتھ بھی پیش آئی، اپنی عوام کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے کیسی کیسی باتیں پیش آئی، لیکن پھر بھی وہ اپنے مقصد پر قائم رہے، قربانی دی، صبر کر لیا. تو ایسے ہی یہ کچھ قربانی کے ساتھ لیکن بہت مفید سلسلہ ہے. جن بستیوں میں دیکھا ان کے ائمہ مدرسین ساتھ میں جڑے ہیں، تو بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں آپس میں اجتماعیت ہوتی ہے، ساتھی بھی آپس میں جڑ جاتے ہیں. کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہی امام صاحب، مؤذن صاحب، مدرس صاحب ہیں تو ان کو بھی آپس میں جوڑ لیتے ہیں، اور بستی میں بھی جوڑ کی شکل قائم ہو جاتی. دھیرے دھیرے نمازی بڑھتے ہیں، اعمال بڑھتے ہیں، مسجد آباد ہوتی ہے، اور بہت سارے خیر کے کاموں کی شکلیں بنتی ہیں. مسجد کی جماعت کی سطح سے بہت سارے خیر کے کاموں کی شکلیں قائم ہو جاتی. گزارش تھی کہ اپنے اوقات کچھ فارغ کریں، اور روزانہ مشورہ ہوتا ہے کسی نماز کے بعد، مختصر 10 منٹ 12 منٹ کا مشورہ ہے. عموماً فجر بعد ہوتا ہے، زیادہ تر علاقوں میں ہفتے میں 1 دن گشت ہوتا ہے. جماعتیں مہمان ہمارے آتی ہیں، مہمان جماعتیں ہمارے آتی ہیں، اور زیادہ تر ہمارے اس علاقے میں بڑی امید لے کر جماعتیں آتی ہیں کہ بھئی وہاں دینداری ہے، علماء ہے، علم ہے، تو کمزور جماعتیں زیادہ آتی. اگر ہمارا 2 دن ہماری مسجد میں ہے جماعت ہفتے میں، تو 2 دن اگر 1 گھنٹہ ان کے ساتھ گزر گیا قرآن کے حلقوں کے موقع پر، یا اور کوئی ہمارے پاس اس وقت نہیں تھا، رات میں تھا، تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کچھ ضروری دینی باتوں کا ان سے مذاکرہ ہو گیا، وضو نماز کی مشق ہو گئی، یا صورتوں کی کچھ مشق ہو گئی، 2-4 صورتیں یاد ہو گئی، تو یہ ہمارا بہت بڑا ذخیرہ ہے. اور یہ طالب ہو کر آتے، طالب بن کر آتے، وہ اس امید میں ہوتے کہ ہمارے پاس کوئی آوے، کوئی بیٹھے، کوئی ہم کو وقت دے، بلکہ بار بار وہ تقاضا کرتے رہتے کہ ہمارے ساتھ کچھ علماء کو لگاؤ. سال والے علماء کی ترتیب ہوتے ہیں، ان کو ایک ایک چلنے کے لیے مختلف جماعتوں میں لگاتے ہیں. تو وہ اکثر جماعتیں ابھی بہت سارے تقاضے لکھے ہوئے ہوں گے ان کے پاس کہ وہ چاہتے ہیں کہ علماء کو ہمارے ساتھ لگاؤ. اب یہ مقام پر رہ کر ایسی نصرت ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں کام ہو جاتا ہے. ہمارا 1 گھنٹہ لگے گا، کسی کی سورہ فاتحہ صحیح ہو جائے گی، کسی کی نماز صحیح ہو جائے گی، کسی کا وضو صحیح ہو جائے گا. تو یہ ایک نصرت کا یہ موقع ہوتا ہے مقام پر رہ کر. تو مقام میں ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھ رہ کر ہمارے محلے پر محنت اور آنے والی جماعتوں کی نصرت، اور ان کے ساتھ تھوڑا وقت فارغ کر کے کچھ سیکھنا سکھانا ہو، تو اپنی امامت کے ساتھ، مکتب کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ سال بھر اگر تھوڑا تھوڑا ہی ہوتا رہا تو تھوڑا تھوڑا بھی بہت ہو جاتا.
اور اسی میں سے پھر آگے کی راہیں کھل جاتی ہے. آدمی کسی کام میں لگتا ہے اور شروع ہو کر تھوڑا سا نفع نظر آتا ہے تو پھر اپنے آپ آدمی آگے بھی بڑھتا ہے. اس وقت بہت سے حضرات ہوں گے جو بہت دنوں سے نیت بھی کرتے ہوں گے, اندر دائیا بھی آتا ہوگا مختلف مجلسوں میں وقت لگانے کا, یا تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا بعض مرتبہ مصروفیت میں سے فرصت بھی ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی گھر چھوڑنے کی. ایک روٹین کی زندگی کا آدمی عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمت کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرما دیتے. تو نیت کرتے انشاءاللہ سب شرکت کریں گے, اور اس کے ساتھ ابھی لمبی ہمت نہیں ہو رہی تو کم از کم سال کا ایک چلہ لگ جائے, اس میں اللہ سے آگے کا مانگے کہ اپنی اپنی مسجد سے اپنے مصلیوں کو اور اپنے قرب و جوار میں رہنے والے, عموماً علماء جاتے ہیں تو ان کے ساتھ محلے کے ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں, مسجد کے متولی حضرات ہیں, گاؤں کے چودھری لوگ ہیں, بعض ایسے مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے راستے سے بستی میں شر یا خیر, اگر وہ خیر پر ہیں تو ان کے راستے سے خیر آئے گی, اور اگر وہ شر پر ہیں تو ان کے راستے سے شر داخل ہوگی بستی میں. ایسے افراد بھی بہت جلدی تیار ہو جاتے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی ترتیب بنا کر چاہے شعبان میں یا گرمیوں کی چھٹی میں جب بھی موقع ہے ایسے وقت میں انشاءاللہ ایک چلہ تو ضرور لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون لگائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. اللہ آپ کی مدد فرماوے, آسان فرماوے, ہمت عطا فرماوے. ماشاءاللہ, بہت مبارک. اور کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو. ماشاءاللہ, بہت مبارک. ماشاءاللہ. اور پیش کر. ہمت سے اس وقت نیت کر لیں, چاہے شعبان میں ترتیب بن جاوے یا شوال میں بن جاوے یا گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی ہے ویکیشن کے موقع پر مکاتب والوں کو چھٹی ملتی ہے اس موقع پر ہو جائے. اللہ تعالیٰ مبارک فرماوے, آپ سے کھڑے ہونے کو قبول فرماوے, نکلنا آسان فرماوے. آپ حضرات بھی اس طرف ایک حلقہ لگا لیں, کچھ دو چار ساتھی ہمارے بھی چلے جائے, مقامی بھی دو مل شعیب اگر آپ بھی تو مختلف حلقوں کے ہوں گے, حلقے وائز بیٹھ کر اپنے ناموں کی تعین کر لیں, ترتیب بنا لیں اور اوقات کی تعین کر لیں. کون سے مہینے میں جائیں گے مہینہ طے کریں. ماشاءاللہ, بہت مبارک. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرماوے, آسان فرماوے, قبول فرماوے. ماشاءاللہ. اس طرف تشریف ہے, تھوڑی دیر صبر کر لیں, اور 2-5 منٹ اور صبر کر لیں. باقی حضرات اس طرف چلے, جو کھڑے ہوئے ہیں ادھر چلے جائیں. اچھا, کچھ طلبا بھی نظر آ رہے ہیں اس میں, دورے والے ہیں, افتاء والے